بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. گرامی قدر سامعین، اللہ رب العزت نے قرآن کریم کو خاتم الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک پر نازل فرمایا اور قیامت تک کے لیے قرآن کریم کو محفوظ رکھنے کا وعدہ حق جل مجدہ نے خود فرمایا. یوں کہیے کہ قرآن کریم کو نازل کرنے والی ذات بھی اللہ رب العزت کی ہے اور قرآن کریم کی حفاظت کا ذمہ لینے والی ذات بھی اللہ رب العزت کی ہے. قرآن کریم کے الفاظ کو بھی اللہ قیامت تک محفوظ رکھیں گے اور قیامت تک معانی اور قرآن کریم کے مطالب کو بھی اللہ رب العزت محفوظ رکھیں گے. اگر قرآن کے الفاظ کو کوئی بدلنا چاہے اللہ رب العزت حفاظت کا انتظام خود فرما دیں گے. اگر قرآن کریم کی تفاسیر میں کوئی شخص رد و بدل کرنا چاہے، قرآن کریم کے معنی میں تحریف کرنا چاہے، اللہ رب العزت اہل حق علماء کے ذریعے قرآن کریم کی صحیح تفسیر کی حفاظت کا بندوبست بھی فرمائیں گے. آج تک ہوا، آئندہ بھی ہوگا انشاءاللہ العزیز. مختلف ادوار میں بعض حضرات نے قرآن کریم کے الفاظ پر ہاتھ صاف کرنے کی کوشش کی ہے، مگر حق جل مجدہ نے الفاظ قرآن کو محفوظ رکھا. اور اسی طرح قرآن کریم کی تفسیر کے نام پر قرآن کے معنی کو بدلنے کا بعض حضرات نے اگر پروگرام بنایا، اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے معنی کی حفاظت کا ذمہ اپنے سر لے لیا اور قرآن کریم کی حفاظت کا بندوبست فرما دیا. آج کی نشست میں آپ کی خدمت میں جس عنوان پہ گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں، یہ اس وقت میرے سامنے تفسیر احسن البیان جو اردو زبان میں تحریر کی گئی ہے، اس احسن البیان تفسیر کو غیر مقلدین کے مکتبہ دارالسلام نے شائع کیا. اس قرآن کریم کی تفسیر میں ترجمہ مولانا محمد جونا گڑی کا ہے، جبکہ اس پہ تفسیر حافظ صلاح الدین یوسف غیر مقلد کی ہے، جبکہ اس تفسیر پر نظر ثانی مولانا صفی الرحمن مبارک پوری صاحب کی ہے. قرآن کریم کا ترجمہ محمد جونا گڑی صاحب کا، قرآن کریم کی تفسیر صلاح الدین یوسف کی اور قرآن کریم کی تفسیر پر نظر ثانی صفی الرحمن مبارک پوری صاحب کی. بلکہ اسی کے تفسیر کے صفحہ نمبر 5 اور صفحہ نمبر 798 پر یہ تحریر کیا گیا کہ اس کتاب کی نظر ثانی مولانا صفی الرحمن مبارک پوری صاحب نے کی ہے اور انہوں نے اس تفسیر کو لفظ بلفظ پڑھا ہے. اب اس تفسیر میں جو جہالتیں یا خیانتیں میں آپ حضرات کی معلومات کے لیے آپ کے علم میں لاؤں گا، میں مولانا صفی الرحمن مبارک پوری صاحب پر کوئی تنقید تو نہیں کر رہا، لیکن یہ بات کہنے میں یقیناً حق بجانب ہوں. اگر انہوں نے نظر ثانی کی ہے
اور لفظ بلفظ انہوں نے قرآن کریم کی تفسیر کو پڑھا ہے، تو جو نہایت غلیظ قسم کی غلطیاں یا نہایت کبیح قسم کی خیانتیں اس تفسیر کے اندر آئی ہیں، ان کا ذمہ دار کون ہوگا؟ بعض ایسی چیزیں ہیں کہ جن کا تعلق خالصتاً جہالت کے ساتھ ہے، اور بعض خیانتیں ہیں، اور بعض عبارات اس قدر غلیظ اور سخت ہیں کہ مومن اور اہل ایمان اور وہ شخص جس کے دل میں ایمانی اور مذہبی غیرت موجود ہو، وہ ایک مرتبہ پڑھ کے ہل جاتا ہے اندر سے کہ یا اللہ، قرآن کریم کی تفسیر میں اتنی فوش غلطیاں اور تسلسل کے ساتھ اس کے ایڈیشن پر ایڈیشن شائع کیے جا رہے ہیں، کوئی شخص ان کو تنبیہ کرنے والا نہیں کہ تم نے غلط تفسیر کی ہے، تم نے غلط مطلب بیان کیا ہے، اور تم نے یہ کام کر کے اللہ کے عذاب کو دعوت دی ہے۔ خیر، اس آسن البیان تفسیر کے جو مفسر اور حاشیہ لکھنے والے حافظ صلاح الدین یوسف ہیں، ان کی میں چند ایک وہ جہالتیں بیان کروں گا کہ جس کو معمولی فہم رکھنے والا شخص بھی سمجھتا ہے کہ یہ جاہلانہ بات ہے، اس کا علم سے کوئی تعلق نہیں، اور میں آخر میں کچھ خیانتیں ذکر کروں گا، اور ایک دو وہ مسئلے جو غالباً خالصتاً الہات پر مشتمل ہیں ان کا تذکرہ بھی میں انشاءاللہ حوالہ جات کے ساتھ ذکر کروں گا۔ پہلے آپ بعض وہ امور ملاحظہ فرمائیں کہ جو جہالت پر مبنی ہیں۔ مثال کے طور پہ اسی تفسیر احسن البیان کے صفحہ نمبر 7 پہ یہ بات تحریر کی گئی، کہتے ہیں کہ حاشیہ نویسی یا تفسیر نگاری کا یہ غایت درجہ مشکل اور نہایت جاں گداز مرحلہ 16-17 مہینے میں طے پا گیا، یعنی یہاں صفحہ 7 پہ لکھتے ہیں کہ یہ تفسیر کا کام 16 یا 17 ماہ میں مکمل ہوا، جبکہ اسی تفسیر احسن البیان کے صفحہ نمبر 798 پر اس سے بالکل الگ موقف تحریر کیا گیا، اور وہاں پر وہ یوں تحریر کر رہے ہیں کہ یہ تفسیر کتنے ماہ اور کتنے دنوں میں مکمل ہوئی، ذرا صفات فرمائیں۔ کہتے ہیں الحمدللہ آج 28 رجب 1415 ہجری 1 جنوری 1995 کو صبح 9 بجے قرآن مجید کا یہ حاشیہ تکمیل پذیر ہوا، جس کا آغاز 4 فروری 1994 کو ریاض سعودی عرب میں کیا گیا تھا۔ اب اگر 4 فروری 1994 کو آغاز ہوا اور 1 جنوری 1995 کو اختتام ہوا تو یہ 11 ماہ تقریباً بنتے ہیں۔ اب یہ حاشیہ یہ اسی جگہ صفحہ 798 کو دیکھو تو اس کی مدت تقریباً 11 ماہ بنتی ہے، اگر صفحہ 7 کو دیکھو تو اس کی مدت 16 یا 17 ماہ بنتی ہے۔ اب 12 13 14 15 16 اور 17 یعنی 5 یا 6 ماہ کا فرق ہے، کوئی معمولی فرق تو نہیں۔ جو شخص اس قدر جاہل ہو اس کو یہ بھی اندازہ نہیں کہ 11 اور 16 میں کتنا فرق ہے، بتائیں وہ قرآن کریم کی کیا تفسیر ایسا شخص لکھے گا؟ تو اس کی میں نے جہالت نمبر 1 آپ کی خدمت میں پیش کی ہے۔ ایک سب مقام پہ لکھا کہ یہ 11 ماہ میں تفسیر مکمل ہوئی، اور ایک مقام پہ لکھا کہ یہ تفسیر 16 یا 17 ماہ میں مکمل ہوئی۔ جہالت نمبر 2، صلاح الدین یوسف صاحب نے اسی تفسیر کے شروع میں اسی عرض مفسر کے نام پہ چند ایک صفحات تحریر کی ہیں۔ ان کے صفحہ 10 پہ جب عرض مفسر کے نام پہ تحریر کی جانے والی گفتگو ختم کیا تو آخر میں لکھتے ہیں صلاح الدین یوسف، جامع اہل حدیث، مدنی روڈ، مصطفیٰ آباد، لاہور۔ تاریخ درج کی ہے ربیع الاول 1516 ہجری بمطابق اگست 1995 ہجری۔ تو سامعین آپ حضرات خود ملاحظہ فرمائیں اور ذرا غور کریں کہ ربیع الاول 1516 ہجری کہاں اور اگست 1995 کہاں۔ اگست 1995 کے مطابق ربیع الاول 1516 نہیں بنتا بلکہ یہ تو 1416 ہجری بنتا ہے، تو ایک صدی کا فرق معمولی فرق تو نہیں ہے، یعنی جو 15ویں صدی کا معاملہ تھا اس کو 100 سال بعد آنے والی صدی 16ویں صدی کا کارنامہ بیان کیا گیا، یعنی اب تاریخ بنتی ہے 1416 ہجری اور انہوں نے لکھی ہے 1516 ہجری۔ جس شخص کو ایک صدی کے فرق کا اندازہ نہ ہو، آپ اندازہ فرما سکتے ہیں
کہ یہ شخص کتنا جاہل انسان ہوگا۔ جہالت نمبر انہی کی آپ ملاحظہ فرمائیں کہ جو مسلسل جہالتوں کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے، یہی شخص اپنی اسی تفسیر کے یہ صفحہ نمبر 2 پہ جب سورۃ الفاتحہ کی تفسیر لکھ رہے ہیں تو سورۃ الفاتحہ کی تفسیر لکھتے ہوئے انہوں نے ایک بات تحریر کی اور دلائل دینے کی کوشش کی ہے کہ امام کے پیچھے مقتدی کو سورۃ الفاتحہ کی تلاوت نہیں کرنی چاہیے۔ اس پر احادیث پیش کی ہیں۔ خیر، احادیث پیش کرتے ہوئے اب ان احادیث کا بھی تذکرہ کیا کہ جن میں فاتحہ پڑھنے کی ممانعت معلوم ہوتی تھی۔ جب اس کا تذکرہ کیا تو کہنے لگے کہ یہ جو قرآن کریم کی آیت ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، جب قرآن پڑھا جائے تو سنو اور خاموش رہو۔ یا حدیث وَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوا بشرط صحت، جب امام قرات کرے تو خاموش رہو کا مطلب یہ ہے کہ جہری نمازوں میں مقتدی سورۃ فاتحہ کے علاوہ باقی قرات خاموشی سے سنیں، امام کے ساتھ قرآن نہ پڑھیں۔ اب سامعین دیکھیں، قرآن کریم کی آیت میں بھی یہ جہر اور سر کا کوئی فرق نہیں تھا۔ وَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوا، اس حدیث مبارک میں بھی جہر اور سر کا کوئی فرق نہیں تھا، لیکن اس مفسر نے اپنی طرف سے جہر اور سر کا فرق کرنے کی ایک کوشش کی ہے۔ چلیے، وہ تو قرآن کریم کی آیت یا حدیث مبارک کی تشریح میں اس شخص سے جہالت ہوئی۔ ایک اور بات جو میں بتانا چاہتا ہوں، ان نے اس حدیث میں کہا وَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوا بشرط صحت، یعنی بشرط صحت میں تم کم علمی کی وجہ سے یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہوگے کہ شاید یہ حدیث صحیح نہیں، جبکہ اسی حدیث کو حضرت امام مسلم رحمہ اللہ نے صحیح مسلم حدیث نمبر 906 کتاب فرمایا ہوا عندی صحیح، کہ یہ حدیث میرے نزدیک صحیح ہے۔ اور اسی حدیث کے بارے میں شیخ ناصر الدین البانی نے ارواء الغلیل جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 267 حدیث نمبر 499 کتاب اس حدیث کو صحیح کہا۔ تو جس کو حضرت امام مسلم جیسا جلیل القدر محدث وہ حدیث کو صحیح کہہ دے، اور جس حدیث مبارک کو ناصر الدین البانی جو تمہارا بہت بڑا محقق شمار ہوتا ہے، اگر وہ اس کو صحیح کہہ دے تو پھر تم جیسے شخص کا بشرط صحت کہہ کے اس حدیث کی صحت کو مشکوک کرنا، آپ اندازہ فرمائیں کس قدر جہالت کا ارتکاب اور جہالت کی خبر دے رہا ہے۔ تو اس شخص کو یہ بھی معلوم نہیں یہ حدیث صحیح ہے یا حدیث صحیح نہیں، تو محدثین صحیح کہہ رہے ہیں اور یہ بشرط صحت کہہ کے اس حدیث کا جواب دینے کی ایک ناکام سی کوشش کر رہا ہے۔ اسی طرح قرآن کریم کی آیت وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ قَالَ يَا قَوْمِ لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ لَوْلَا تَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ سامعین، آپ ملاحظہ فرمائیں، اب اس آیت میں اللہ رب العزت حضرت صالح علیہ السلام کو قوم سمود کی طرف بھیجنے کا تذکرہ فرما رہے ہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا اللہ کی عبادت کرو، وہ قوم آپس میں فریق بن کے لڑنے جھگڑنے لگے۔ حضرت صالح نے فرمایا لما تستعجلون بالسیئۃ قبل الحسنہ، اے میری قوم کہ لوگو تم نیکی سے پہلے برائی کی جلدی کیوں مچا رہے ہو؟ تم اللہ تعالیٰ سے استغفار کیوں نہیں کرتے تاکہ تم پر رحم کیا جائے؟ اب یہ ارشاد حضرت صالح علیہ السلام کا تھا جو حق جل مجدہ نے قرآن کریم میں نقل کیا، لیکن یہ مفسر احسن البیان اسی کے حاشیہ نمبر 7 پہ تحریر کر رہے ہیں۔ اسی کے حاشیہ نمبر 7 پہ تحریر یوں کر رہے ہیں، کہتے ہیں یعنی ایمان قبول کرنے کی بجائے تم کفر پر اصرار کر رہے ہو جو عذاب کا باعث ہے۔ علاوہ ازیں اپنے عناد و سرکشی کی وجہ سے کہتے بھی تھے کہ ہم پر عذاب لے آئے، جس کے جواب میں حضرت سمود نے یہ کہا الیاذ باللہ الیاذ باللہ حاشا وکلا۔ جہالت کی حد ہوتی ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام جو اللہ کے پیغمبر تھے، ان کے جملے کو حضرت صالح کی بجائے ان کی قوم سمود کا جملہ کہہ دیا۔ بتائیں کس قدر یہ جہالت کی بات ہے۔ اچھا ممکن ہے کوئی صاحب یہ کہہ دیں کہ نہیں جی یہاں پر ان سے غلطی ہو گئی اور ان نے غلطی میں یہ کہہ دیا۔ غلطی ایک بار ہوتی ہے یا بار بار؟ اسی تفسیر کے آگے
آسن البیان صفحہ نمبر 499 کے حاشیہ نمبر 1 پر یہی مفسر دوبارہ اس جہالت کا اظہار یوں کر رہے ہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے جو گفتگو ہوئی تو صالح علیہ السلام نے فرمایا تمتعوا فی دارکم ثلاثۃ ایام، کہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم پہ جب عذاب آنے لگا تو اب حضرت صالح علیہ السلام اپنی قوم کو ارشاد فرما رہے ہیں تمتعوا فی دارکم ثلاثۃ ایام۔ اب اندازہ فرماؤ یہ جملہ حضرت صالح علیہ السلام کا تھا، لیکن اس مفسر نے پھر وہی بات یہاں پر بھی دہرا دی۔ کہتے حضرت سمود نے کہا کہ 3 دن بعد تم پر عذاب آ جائے گا۔ سامعین بتاؤ یہ حضرت سمود کون ہے؟ حضرت صالح علیہ السلام تو اللہ کے نبی ہیں اور سمود ان کی قوم ہے۔ کہتا ہے یعنی صالح کو اور اس کے گھر والوں کو قتل کر دیں گے۔ یہ قسمیں انہوں نے اس وقت کھائیں جب اونٹنی کے قتل کے بعد حضرت سمود نے کہا کہ 3 دن کے بعد تم پر عذاب آ جائے گا۔ ہاشا وکاللہ، ہاشا وکاللہ، الیاذ باللہ۔ کہاں نبی اور کہاں قوم سمود، اتنی بڑی غلطی۔ پھر یہی شخص یہاں پر نہیں بلکہ ایک اور جگہ پہ صفحہ نمبر 421 یہی سب تفسیر میں اس غلطی کو پھر دہرا رہا ہے۔ آدمی کا دماغ پڑتا ہے کہ یا اللہ اتنی بڑی جہالت، اتنا بڑا ظلم، اتنی بڑی غلطی، اور کوئی شخص اس کو تنبیہ کرنے والا نہیں، کوئی شخص اس کو ٹوکنے والا نہیں، کوئی اس کو بتانے والا نہیں کہ تم نے بہت بڑی یہ غلط بات لکھی ہے۔ تفسیر آسن البیان صفحہ 421 میں یہ قرآن کریم کی آیت فَلْيَأْتِنَا بِآیَةٍ كَمَا أُرْسِلَ الْأَوَّلُونَ، یہ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 5، اس کے حاشیہ 7 کے تحت لکھتے ہیں جس طرح سمود کے لیے اونٹنی، موسیٰ کے لیے عصا اور ید بیضا وغیرہ، یعنی قوم اپنے نبی سے کہہ رہی ہے فَلْيَأْتِنَا بِآیَةٍ كَمَا أُرْسِلَ الْأَوَّلُونَ، ورنہ ہمارے سامنے یہ کوئی ایسی نشانی لاتے جیسے کہ اگلے پیغمبر بھیجے گئے تھے۔ یعنی قرآن کہہ رہا ہے قوم نے مطالبہ اپنے پیغمبر سے کیا کہ تم ایسے آیت، ایسے نشانی اور معجزہ لے کر آؤ جیسے اور انبیاء کو رب نے معجزات دے کر بھیجے۔ اب اس نے کیا کہہ دیا؟ کہتا ہے جس طرح موسیٰ علیہ السلام کے لیے عصا معجزہ تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے ید بیضا یہ معجزہ تھا، تو اسی طرح کہتا ہے سمود کے لیے الیاذ باللہ، یعنی جس طرح سمود کے لیے اونٹنی، موسیٰ کے لیے عصا، تو یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بطور پیغمبر کے اور اس کے مقابلے میں سمود کو کیا تم نے بطور پیغمبر کو نقل کیا؟ اور یہی قوم سمود جن کے بارے میں حق جل مجدہ سورۃ ہود کی آیت نمبر 68 کے تحت بڑی وضاحت کے ساتھ ارشاد، آج سورہ ہود کی آیت نمبر 68 میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں الا ان سمود کفروا ربہم الا بعدا لسمود، قوم سمود نے کفر کیا، یہ سمود تو کافر تھے۔ تو ظالم تم نے نبی کی جگہ پہ سمود کا تذکرہ ایک بار نہیں 3 بار کیا۔ اتنی بڑی جہالت، اتنی بڑی کم علمی اور اس قدر خیانت اور بددیانتی، میں تو تمہارے لیے جملہ جہالت کا کہہ کے بڑے ہی نرم موقف کو بیان کر رہا ہوں۔ اگر یہی لفظ حضرات علماء دیوبند، اکابر علماء دیوبند اور ائمہ احناف میں سے کسی کی تفسیر میں ایک جملہ آتا تو کتنے شیاطین اور خناس وہ تھے جو علماء دیوبند پہ برستے، علماء دیوبند کا مذاق استہزاء اڑاتے۔ کس قدر تم علماء دیوبند کی معمولی سی لفظ کی غلطی بھی آ جائے تم کس قدر تمسخر اڑاتے ہو، لیکن ہے کوئی معراج ربانی یا توصیف الرحمن یا کوئی اس قسم کا اور ایسا شخص جو کم از کم اس تفسیر پر بھی تبصرہ کرتا؟ یہ اتنی بڑی غلطی کو 1-2 مرتبہ نہیں بلکہ مسلسل شائع کیا جا رہا ہے۔ یہ مسلسل اتنی بڑی غلطی شائع ہو رہی ہے لیکن کوئی شخص بھی روک ٹوک کرنے والا نہیں ہے۔ اسی طرح اس کی آپ جہالت کا مظاہرہ فرمائیں، یہی تفسیر احسن البیان صفحہ نمبر 630 کے حاشیہ نمبر 6 پہ اب یہ جملہ کیا کہتے ہیں؟ یہ قرآن کریم سورہ حامیم السجدہ 24واں پارہ، یہ صفحہ نمبر 630 پہ قرآن کریم کی آیت ان ربک لذو مغفرۃ وذو عقاب علیم، یقیناً آپ کا پروردگار معافی والا اور دردناک عذابوں والا ہے۔
اس آیت کی تفسیر کے تحت لکھتے ہیں ان کے لیے جو کافر اور اللہ کے پیغمبروں کے دشمن ہیں، یہ آیت بھی سورہ نمل کی آیت نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم وان عذابی هو العذاب العلیم کی طرح ہے۔ ارے جاہل آدمی، یہ جو آیت تم نے پڑھی ہے نبئ عبادی، کیا یہ سورۃ نمل کی آیت ہے؟ یہ سورہ حجر کی آیت نمبر 49 اور 50 ہیں۔ تو سورہ نمل کی، سورہ حجر کی آیت کو سورہ نمل کی آیت کہنا، میرے معزز اور محترم سامعین، آپ حضرات فرمائیں کہ کس قدر یہ جہالت کی بات ہے اور کس قدر اس شخص کی یہ دین سے دوری کی بات ہے اور کس قدر قرآن کریم سے عدم تعلق کی بات ہے۔ اس کو یہی معلوم نہیں کہ یہ آیت کس تفسیر، یہ آیت کس سورت کی ہے، آیا سورہ نمل کی ہے یا یہ آیت سورہ نمل کی بجائے یہ کسی اور سورت کی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان کی جہالتوں سے محفوظ رکھے، حق جل مجدہ ہمیں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میں نے جو آپ کی خدمت میں گزارش کی ہے وہ یہ بتانے کے لیے کہ ایک اتنا بڑا جاہل آدمی جب قرآن کریم کی تفسیر لکھے گا تو بتائیں وہ کس قدر قرآن کریم میں غلطیاں کرے گا۔ معمولی بات بھی تم نہیں سمجھ سکتے، جو عام سادہ قرآن کا حافظ بات سمجھتا ہے تم وہ بھی نہیں جانتے۔ معمولی ریاضی کا علم رکھنے والا جو تواریخ میں فرق کر سکتا ہے، کیا تم وہ موٹا سا فرق بھی نہیں کر سکتے؟ چلیے یہ تو اس کی جہالت کی باتیں ہیں۔ اور اسی طرح ان شخصوں کی آپ جہالت پہ ذرا متوجہ ہوں، بڑی اہم قسم کی جہالت جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، آپ ذرا اس کا ملاحظہ فرمائیں۔ اسی تفسیر احسن البیان کے صفحہ 7 پہ جناب ایک بات لکھتے ہیں، اور اس سے قبل میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، پہلے اس کو سمجھیں۔ وہ یہ کہ ایک ہے لفظ اللہ اور ایک ہے لفظ خدا۔ تو لفظ خدا کے بارے میں غیر مقلدین کا موقف کیا ہے؟ صلاۃ الرسول سیالکوٹی، صلاۃ الرسول سیالکوٹی کی کتاب جس پر حاشیہ لقمان ڈاکٹر لقمان سلفی کا ہے، اس کے اہتمام سے چھپی ہے، اس کے صفحہ 2 پر لکھا ہے کہ خدا اور خداوند جیسے الفاظ پوری کتاب سے حذف کر دیے گئے، یعنی جہاں جہاں سیالکوٹی صاحب نے صلاۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ لفظ لکھے تھے وہ حذف کر دیے گئے۔ اسی طرح سیالکوٹی صاحب کی کتاب سبیر الرسول ڈاکٹر لقمان سلفی کی تصحیح تنقیح سے چھپی، اس کے ٹائٹل پر لکھا ہے چونکہ اللہ کے لیے خدا کا کلمہ استعمال کرنا جائز نہیں، اس لیے پوری کتاب میں خدا کی جگہ اللہ کا کلمہ استعمال کیا گیا ہے۔ گویا کہ لقمان سلفی یہ لوگ یہ عقیدہ، یہ ذہن اور نظریہ رکھتے ہیں کہ لفظ اللہ کا استعمال تو ٹھیک ہے مگر اردو زبان میں لفظ خدا کا استعمال ٹھیک نہیں۔ اب سامعین اسی اصول کے تحت جو انہوں نے گفتگو کیا وہ سماعت فرمائیں۔ احسن البیان صفحہ 7 پہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں اردو میں اللہ تعالیٰ کے لیے خدا کا لفظ بول چار اور تحریر میں عام ہے، لیکن اصلاً یہ لفظ فارسی زبان کا ہے اور فارس کے آتش پرستوں کے ہاں بالخصوص یہ لفظ استعمال ہوتا ہے جو دو خداؤں کے قائل ہیں، ایک کو وہ اہرمن اور دوسرے کو یزداں کہتے ہیں، اس لیے یہ لفظ در اصل مجوسیوں کے عقیدہ سنویت دو خدا ہونے کا مظہر ہے۔ یعنی چونکہ فارسی لوگ لفظ خدا کہتے ہیں اور ان کے یہاں خدا دو ہیں، ایک اہرمن اور ایک یزداں، تو جب وہ خدا کہتے ہیں تو اس سے عقیدہ سنویت یعنی دو خدا ہونے کا شبہ پیدا ہوتا ہے۔ بنا بری اہل توحید کو اس لفظ کی بجائے اللہ کا لفظ ہی استعمال کرنا چاہیے، یہ بہتر بھی ہے اور باعث ثواب بھی ہے۔ بنا بری اس مختصر تفسیر کا ایک امتیاز یہ بھی ہے کہ اس میں کوشش کی گئی ہے کہ خدا کا لفظ سوائے ناگزیر تراکیب کے کہیں استعمال نہ ہو۔ اس جملے پہ ذرا سامعین آپ غور فرمائیں، اس میں کوشش کی گئی ہے کہ خدا کا لفظ سوائے ناگزیر تراکیب کے کہیں استعمال نہ ہو۔ اس میں جو ترجمہ دیا گیا ہے وہ دراصل مولانا محمد جونا گڑی رحمہ اللہ کا ہے، جو ان کی مترجم تفسیر ابن کثیر کے ساتھ ہے۔ اب سامعین آپ حضرات اس پہ تھوڑا سا توجہ فرمائیں، انہوں نے دو باتیں کی ہیں۔ نمبر ایک کہ جس سے معلوم ہوا کہ محمد جونا گڑی صاحب کے ترجمے میں اللہ کا ترجمہ لفظ خدا سے کئی بار کیا گیا اور انہوں نے اس لفظ خدا کو جہاں لکھا تھا بدل کے لفظ اللہ لکھ دیا۔ اب میرا سوال یہ ہے، اگر یہ لفظ خدا
مجوسیوں کے عقیدہ سنویت کا مظہر ہے۔ اگر اس سے شرک کی بو آتی ہے تو محمد جونا گڑی جس کے ترجمے کو بنیاد بنا کر تم نے اوپر تفسیر لکھی اور حواشی لکھے، کیا محمد جونا گڑی اس موٹے سے مسئلے کو نہیں جانتا تھا؟ کیا محمد جونا گڑی خود اس مسئلے سے جاہل تھا؟ تو جو آدمی اپنی تفسیر میں ایسے الفاظ کو لائے جو مجوسیوں کے عقیدہ سنویت کا مظہر بنے، ایسے الفاظ کو لائے کہ جس سے شرک کی بو آتی ہو، ایسے شخص کی تفسیر ترجمے کو متن بنا کے کیا اس پہ تفسیر اہل سنت والجماعت کو دی جا سکتی ہے؟ نمبر ایک۔ دوسری بات تم نے پھر یہ کہی کہ ہم نے لفظ خدا کو بدل ڈالا، لفظ خدا لکھا لیکن کہاں پہ تبدیلی نہیں کی؟ کہتے ہیں اس میں کوشش کی گئی ہے کہ خدا کا لفظ سوائے ناگزیر تراکیب کے کہیں استعمال نہ ہو۔ عجیب بات یہ ہے، اگر اس لفظ خدا میں سنویت کی بو ہے، اگر لفظ خدا میں شرک کی بو ہے، اگر لفظ خدا میں یہ مجوسیوں کے عقیدے کا شبہ پڑتا ہے، پھر تراکیب کی وجہ سے باقی رکھنا یہ عام آدمی کی سمجھ سے باہر ہے۔ تراکیب کون سا ایسا عذر پیش آ جاتا ہے اردو زبان میں کہ لفظ اللہ لکھو تو ترکیب نہیں بنتی، لفظ خدا لکھو تو پھر ترکیب بن جاتی ہے۔ اگر ایسا عذر آ بھی جائے تو پھر عقیدے کو مقدم ہونا چاہیے، نہ کہ اردو تراکیب کو مقدم ہونا چاہیے۔ میرے دوستو اور محترم سامعین، آپ حضرات ملاحظہ فرمائیں، جو ہر آئے دن توحید کی رٹ لگاتے ہیں اور خود کو موحد کہہ کے احناف کو مشرک گردان رہے ہیں، ان حضرات کی توحید بس اتنی ہے، اگر ترکیب بدل جاتی ہے تو شرکیہ ترکیب بدلنے کا خدشہ ہے تو شرکیہ لفظ لکھ دو، اور اگر ترکیب بدلنے کا خدشہ نہیں ہے تو پھر آپ یہ لفظ نہ لکھو۔ اس قدر جہالت کی باتیں اللہ رب العزت محفوظ فرمائے، یہ تمہیں ہی زیب دیتی ہیں، کم از کم اہل علم کو یہ بات زیب نہیں دیتی۔ آدمی اس قدر جہالت کا ارتکاب کرے تو یہ جہالت جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، معزز سامعین آپ اس کو سماعت فرمائیں اور اس پر ذرا توجہ دیں۔ ان جہالتوں کے بعد میں چند ایک ان کی خیانتوں کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں جو انہوں نے اس تفسیر میں خیانتیں کی ہیں۔ خیانت کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیے اس وقت میرے ہاتھ میں یہ جو تفسیر احسن البیان ہے، یہ تفسیر احسن البیان دارالسلام سے غیر مقلدین کے مکتبے نے شائع کی ہے، اردو زبان میں تحریر ہے، پاکستان میں تقسیم ہو رہی ہے، بر صغیر میں تقسیم ہو رہی ہے، اردو دان طبقے کو یہ مفت بھی دی جا رہی ہے اور یہ قیمتاً بھی دی جا رہی ہے۔ لیکن یہی تفسیر جب ان حضرات نے حکومت سعودیہ کو چھپنے کے لیے دی ہے، اور یہ تفسیر احسن البیان جو اس وقت میرے ہاتھ میں آپ کے سامنے موجود ہے، یہ تفسیر کا وہ نسخہ ہے جو حکومت سعودیہ نے شائع کیا ہے۔ تو میں چند ایک عبارات وہ پیش کرنے لگا ہوں کہ جو اگر پاکستان سے یا دارالسلام سے چھپنے والے نسخے کو دیکھے تو اس میں وہ عبارت موجود ہے، لیکن اگر سعودیہ حکومت کے شائع شدہ ایڈیشن کو دیکھیں تو اس میں وہ عبارت موجود نہیں۔ میری سمجھ سے ماورا ہے، کیا سعودیہ حکومت نے اس عبارت کو حذف کر دیا، تفسیر سے نکال دیا، یا تم نے سعودیہ حکومت کو تفسیر چھپنے کے لیے دیتے وقت اس عبارت کو الگ کر دیا؟ یہ فیصلہ سامعین آپ کریں، یا یہ فیصلہ ان مقلدین سے پوچھو کہ اس خیانت کا تم نے ارتکاب کیا یا ان جملوں کو نکال کے سعودیہ حکومت نے جرأت کا حق ادا کیا۔ اب اس میں کئی ایک باتیں موجود ہیں، مثال کے طور پہ یہی تفسیر احسن البیان صفحہ نمبر 81، اسی صفحہ نمبر 81 میں لکھتے ہیں، یہ دراصل صفحہ نمبر تفسیر احسن البیان یہ پارہ نمبر 4 آیت سورت آل عمران کی یہ جو آیت کریمہ 103 نمبر ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَلَا تَفَرَّقُوا کے تحت ان حاشیہ نمبر 6 میں لکھا، جو چلتے ہوئے آگے یہ صفحہ نمبر 81 پہ آ کے تحریر کرتے ہیں، کہتے ہیں حالانکہ اگر یہ اختلاف رحمت ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیوں فرماتے کہ میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، جن میں صرف ایک فرقہ جنت میں جائے گا، باقی سب جہنم میں۔ اب مسلمانوں کے تمام فرقے دعوے دار ہیں کہ جنتی فرقہ وہی ہے، لیکن اس کی جو پہچان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے
کہ وہ میرے اور میرے اصحاب کے طریقے پر ہوگا۔ ما انا علی و صحابی، اہل حدیث کے سوا کوئی اور اس کا مصداق ہی قرار نہیں پاتا۔ اب یہ جو عبارت میں نے آپ کی خدمت میں سامعین پڑھ کر پیش کی ہے، یہ عبارت آپ سعودی حکومت کا شائع شدہ نسخہ دیکھیں تو اس کے یہی سعودی نسخے میں تفسیر آسر البیان کا صفحہ 164 بنتا ہے، لیکن اس صفحہ 164 کے تحت یہ قطعاً عبارت موجود نہیں ہے۔ تو کیا پھر میں یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ اگر سعودیہ حکومت کے یہ مسلک منہج کے خلاف تھی، اس لیے تم نے سعودیہ حکومت کو دیتے وقت اس عبارت کو حذف کر دیا، یا یہ عبارت موجود تھی تو سعودیہ حکومت نے نکال دیا؟ اگر تم نے حذف کیا تو اس کا معنی یہ ہے کہ تم سمجھتے ہو کہ یہ بات سعودی حکومت کے مسلک کے خلاف ہے۔ اگر سعودی حکومت نے نکال دیا، اس کا معنی وہ یہ ان کے نظریے کے یقیناً خلاف ہوگی۔ تو ایسا کس نے کیا، یہ فیصلہ تم کرو یا اس کا جواب تمہارے ذمہ ہے۔ میں یہی سمجھتا ہوں کہ تم لوگوں نے اس کو نکال کر سعودی حکومت کے حوالے کیا، اس کی وجہ سعودی حکومت کا قطعاً یہ مسلک نہیں ہے کہ تم جیسے اہل حدیث لوگ ہی جنتی فرقہ ہیں اور باقی جہنمی فرقہ ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اجتہاد کی بنیاد پہ جو اختلافات ہوتے ہیں، یہ اختلاف تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین میں موجود تھے، لہذا اجتہاد کی بنیاد پہ ہونے والے اختلافات کو الیاذ باللہ جہنمی اختلاف تو نہیں کہا جا سکتا۔ اس لیے یقیناً تم نے بددیانتی کی ہے کہ جو تحریر موجود تھی تم نے سعودیہ حکومت کو دی ہے تو تم نے اسے نکال دی ہے۔ اسی طرح اسی تفسیر کے احسن البیان کے صفحہ نمبر 81 کے حاشیہ نمبر 2 پر جو ایک عبارت لکھی ہے، سامعین اس کو ملاحظہ فرمائیں۔ قرآن کریم کی آیت یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، پارہ نمبر 4 سورہ آل عمران آیت نمبر 106، کہ بعض چہرے جس دن سفید ہوں گے اور بعض سیاہ چہرے والوں سے کہا جائے گا۔ یہ آگے قرآن کریم کی آیات چل رہی ہیں۔ اس کے تعلق لکھتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اس سے اہل سنت والجماعت اور اہل بدعت و افتراق مراد لیے ہیں، یعنی جن کے چہرے قیامت کے دن سفید ہوں گے یہ وہ لوگ ہیں جو اہل سنت والجماعت ہیں، اور جن کے چہرے سیاہ ہوں گے یہ وہ لوگ ہیں جو اہل بدعت اور اہل افتراق ہیں۔ اب اگلی جو عبارت لکھی کہتا ہے جس سے معلوم ہوا کہ اسلام وہی ہے جس پر اہل سنت والجماعت عمل پیرا ہیں اور اس کے مصداق کامل صرف اہل حدیث ہیں۔ اس کے مصداق کامل صرف اہل حدیث ہیں۔ یہی میرے ہاتھ میں تفسیر آسر البیان جو سعودیہ سے چھپی ہے، اس کے نسخہ کے صفحہ 164 پر یہ عبارت ابن عباس رضی اللہ عنہما والی موجود ہے، لیکن اگلی عبارت کہ جس سے معلوم ہوا کہ اسلام وہی ہے جس پر اہل سنت والجماعت عمل پیرا ہیں اور اس کے مصداق کامل صرف اہل حدیث ہیں، یہ جملہ سعودیہ سے چھپنے والی تفسیر میں موجود نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ سعودیہ حکومت والے قطعاً احناف، مالکیہ، شوافی اور حنابلہ ان کو اہل سنت والجماعت سے خارج قرار نہیں دیتے، بلکہ ان فرقوں کو اہل سنت والجماعت کے ناجی فرقوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ اب اگر اس عبارت کو رکھ لیا جاتا تو یقیناً یہ سعودی حکومت کے مسلک، سعودی حکومت کے مشرب کے خلاف تھی، اس لیے اس عبارت کو یہاں سے حذف کر دیا گیا، کیونکہ اس قدر بددیانتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے تم نے سعودی حکومت کے ساتھ بھی دغا بازی کرنے سے کام نہیں لیا۔ اللہ رب العزت حفاظت فرمائے کہ اس قدر یہ بددیانتی اور خیانت اور بے باکی اور یہ دین کے معاملے میں جرأت کی بات ہے۔ تفسیر آسن البیان صفحہ نمبر 113 حاشیہ نمبر 4 میں یہ پارہ نمبر 5 سورۃ النساء، اس آیت اس قرآن کریم سورہ پارہ نمبر 5 اور سورۃ النساء اس کی آیت نمبر 64 کے تحت جو حاشیہ لکھا وہ ملاحظہ فرمائیں۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَّحِيمًا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں، میں نے پیغمبر اس لیے بھیجا کہ لوگ پیغمبر کی اطاعت اللہ کے حکم سے کریں، پیغمبر کی اطاعت اللہ کے حکم سے کی جائے۔ اگر وہ لوگ کوئی جرم کر لیں، اپنی جانوں پر ظلم کر لیں، نبی کے پاس آئیں، اللہ سے معافی مانگیں،
اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے لیے معافی مانگیں تو وہ یقیناً اللہ تعالیٰ کو معاف کرنے والا اور مہربان پائیں گے۔ اس آیت کے تحت یعنی لکھا ظاہر بات ہے کہ اپنے پس منظر کے لحاظ سے بھی اور الفاظ کے اعتبار سے بھی اس ہدایت کا تعلق صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے تھا، لیکن بعض لوگ کہتے ہیں کہ آج بھی روزہ نبوی پر استغفار کی لیے حاضری ایسی ہی ہے جیسے آپ کی زندگی میں تھی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون تف ہے ایسے فہم قرآن پر، اور 1000 بار توبہ ہے ایسی تفسیر قرآن سے۔ عجیب بات ہے، اگر یہ موقف جو تم نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جس طرح دنیا والی زندگی میں پیغمبر سے جا کے استغفار کی درخواست کرائی جا سکتی تھی، اور آج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پہ جا کے استغفار کی درخواست کرنا غلط ہے، تو یہ جو تم نے اس موقف کی تردید کی ہے، یہ جب سعودیہ حکومت کو چھپنے کے لیے تفسیر دی ہے اس میں تم نے کیوں حذف کیا؟ تفسیر احسن البیان جو سعودی حکومت کا نسخہ ہے، اس کے صفحہ نمبر 233 پر یہ ساری عبارت موجود ہے، لیکن وہاں پر یہ جملے قطعاً موجود نہیں، جس سے معلوم ہوا کہ یہ نظریہ جو تم نے بیان کیا سعودیہ حکومت کے مسلک کے خلاف تھا، تم نے حذف کر لیا۔ سامعین، میں آج بھی آپ کو دعوت دیتا ہوں، اللہ رب العزت آپ کو مدینہ منورہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک تک اگر جانے کی توفیق عطا فرمائے، آپ مسجد نبی میں اگر تشریف لے جائیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پر حاضری کا موقع ملے، میں سامعین سے بھی کہوں گا اور غیر مقلدین سے بھی کہوں گا، خصوصاً اگر میری یہ کیسٹ اور میری یہ گفتگو حافظ صلاح الدین یوسف صاحب تک پہنچے تو ان کو بھی چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر تشریف لائیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک سے قبلے کی جانب آپ کھڑے ہوں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مواجہہ شریف، اس کے بعد ایک قبلہ روضہ مبارک کا ایک ستون ہے، اس کے بعد پھر وہ سوراخ جہاں پر قبر مبارک حضرت خلیفۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ہے، اس کے بعد پھر ایک ستون ہے، اس ستون کے بعد پھر وہ سوراخ ہے کہ جس میں اندر سے قبر نظر آتی ہے امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی۔ تو سامعین، میں آپ کو دعوت دیتا ہوں آپ تشریف لائیں اور وہاں جا کر خود آنکھوں سے ملاحظہ کریں، صلاح الدین یوسف صاحب بھی جائیں اور جا کر خود دیکھیں وہاں جو 2 ستون ہیں، اگر آپ قبلے کی طرف پشت کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کی طرف منہ کر کے کھڑے ہوں گے تو وہ ستون جو آپ کے دائیں جانب آئے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقدام عالیہ کی طرف ہوگا، اس ستون پہ شعر لکھا ہوا ہے، اس ستون پر ایک شعر درج ہے، اور وہ ستون جو آپ کے بائیں طرف آئے گا اس ستون پر دوسرا شعر درج ہے۔ وہ شعر وہ ایک واقعے کے تحت درج ہے، مفسرین نے ایک واقعہ اپنی تفاسیر میں نقل کیا ہے، اور یہ واقعہ حضرت امام نووی رحمہ اللہ نے کتاب المناسک کے اندر بھی بیان کیا ہے۔ ایک عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پہ آئے اور انہوں نے آ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام عرض کیا، پھر قرآن کریم کی یہ آیت پڑھی اور پھر اس آیت سے استدلال کرتے ہوئے انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں بھی اللہ پاک سے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں، آپ بھی میرے گناہوں کی معافی اللہ پاک سے مانگیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پہ حاضر یہ جملہ کہا اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر مبارک پہ انہوں نے یہ اشعار پڑھے۔ یہ 2 اشعار آج بھی ان ستونوں پر درج ہیں۔ انہوں نے کہا یا خیر من دفنت بالقاء اعظمہ فتاب من طیبہن من القاء والاکم نفس الفداء لقبر انت ساکنہ فیہ الجود والعفاف والکرم۔ یہ آج بھی اشعار درج ہیں۔ انہوں نے کہا یا خیر من دفنت بالقاء اعظمہ، اے وہ شخص جو ان تمام ذاتوں سے بہتر ہے کہ جو مدفون ہے زمین میں، یا خیر من دفنت بالقاء اعظمہ، یا خیر من دفنت بالقاء اعظمہ۔ آگے انہوں نے کہا یا خیر من دفنت بالقاء اعظمہ، اے وہ ذات جو ان تمام سے بہتر ہے
کہ جو ان جگہوں پہ آج مدفون ہے، فتاب من طیبہن من الکاء والعقم، اس قبر مبارک کی برکت سے آج دیکھیں خوشبوئیں مہک رہی ہیں، جہان معطر ہو رہے ہیں۔ نفس الفداء لقبر انت ساکنہ، میری جان قربان اس قبر پہ جس میں آپ تشریف فرما ہیں، آپ سکونت پذیر ہیں۔ فیہ الجود والعفاف والکرم، اس میں جود، عفاف اور سخاوت بھی ہے۔ اب سامعین مجھے بتائیں، اگر یہ سعودی حکومت کے خلاف عقیدہ ہوتا، اس شعر کو کھرچ نہ دیا جاتا، اس شعر کو ختم نہ کر دیا جاتا۔ یہ شعر آج بھی موجود ہے اور مفسرین نے اس آیت کے تحت یہ واقعہ بھی بیان کیا ہے۔ میں گزارش کر رہا ہوں کہ اگر یہ نظریہ جس کی تردید تم نے کی ہے، اگر سعودی حکومت بھی تردید کرتی تو تمہیں کیا ضرورت پیش آئی تھی کہ تم سعودی حکومت کو جب چھاپنے کے لیے احسن البیان دیتے اسے حذف کر دیتے، یا تم نے حذف کیا ان کو دیا، یا انہوں نے اس کو نکال دیا کہ یہ ان کے نظریے کے مطابق تحریر نہیں تھی۔ اللہ ہمیں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اسی تفسیر احسن البیان کے صفحہ نمبر 129 حاشیہ نمبر 4، یہ جو دارالسلام سے چھپا ہے، اس میں سورہ پارہ نمبر 5 اور سورۃ النساء، پارہ نمبر 5 اور سورۃ النساء، آیت کریمہ انکم اذم مثلہم ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیعا۔ اللہ رب العزت اس آیت کریمہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو قرآن کریم اتارا، اس آیت کریمہ میں ایک مسئلہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ جب تم اللہ کی آیات کے ساتھ کفر ہوتا ہوا سنو، اس کا مذاق اڑاتا ہوا سنو، پھر وہاں ان کے ساتھ نہ بیٹھو یہاں تک کہ وہ لوگ کسی اور بات کے اندر مشغول نہ ہو جائیں۔ اگر تم بیٹھے رہو گے پھر تم بھی ان جیسے بن جاؤ گے۔ اس کے تحت حاشیے میں لکھتے ہیں، امام شوکانی فرماتے ہیں کہ انہی میں درس و تدریس کے وہ حلقے بھی آ جاتے ہیں جہاں تقلیدی آراء کے مقابلے میں قرآن اور حدیث نبوی کا رد اور اس کا استہزاء کیا جاتا ہے۔ بہرحال اس قسم کی تمام مذکورہ مجالس میں شرکت سخت گناہ ہے۔ میرے معزز سامعین، یہی عبارت جب سعودی نسخہ صفحہ 265 پر یہ تفسیر موجود ہے، وہاں اس جملے کو حذف کر دیا گیا، وہاں یہ جملہ موجود نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے علم میں ہے سعودی حکومت ائمہ اربعہ کے مقلدین کے بارے میں اس غلط فہمی کو قطعاً قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ چاروں مسالک کو ترجیح دیتی ہے اور چاروں مسالک کے علماء کو تسلیم کرتی ہے، چاروں ائمہ کے مقلدین کے ساتھ پیار اور محبت کا معاملہ فرما رہے ہیں۔ اگر نا یقین ہے، اب تو بحمد اللہ تعالی سعودیہ حکومت میں باقاعدہ ہیئت کبار العلماء میں اس بالکل حنفی، شافی اور مالکی، حنبلی چاروں مسلک کے علماء کو نمائندگی دی گئی ہے، اور اس میں کوئی ایک بھی غیر مقلد نہیں کہ جس کو نمائندگی دی گئی ہو۔ چاروں مسالک کے علماء کو نمائندگی دینا اس بات کی دلیل ہے کہ سعودیہ حکومت کے ہاں مقلدین کی عزت احترام ہے، یہ تقلیدی آراء کو تسلیم کرتے ہیں۔ یوں نہیں کہ تمہاری طرح سعودیہ حکومت بھی مقلدین کے خلاف وہی لہجہ رکھتی ہو جو لہجہ تم رکھتے ہو۔ خیر، تفسیر احسن البیان صفحہ نمبر 266 حاشیہ نمبر 2 پہ لکھا ہے، یہ پارہ نمبر 11 سورہ توبہ، پارہ نمبر 11 اور سورہ توبہ، لا تقم فیہ ابدا لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ۔ یہاں تذکرہ کیا گیا پہلے مسجد زرار کا کہ وہ مسجد جو منافقین نے مدینہ منورہ میں اس غرض سے بنائی کہ وہاں مسلمانوں میں انتشار اور تفریق کا بیج ڈالیں اور مسلمانوں میں اختلافات پیدا کریں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا میرے پیغمبر اس مسجد میں آپ کبھی کھڑے نہ ہوں۔ اس آیت کے تحت لکھتے ہیں، اس سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ جو مسجد اللہ کی عبادت کی بجائے مسلمانوں کے درمیان تفریق پیدا کرنے کی غرض سے بنائی جائے وہ مسجد زرار ہے، اس کو ڈھا دیا جائے تاکہ مسلمانوں میں تفریق و انتشار پیدا نہ ہو۔ لیکن اس امت مسلمہ میں ایسے ظالم بھی پیدا ہوئے جنہوں نے تفریق کی بنیاد پر نئی نئی مسجدیں ہی نہیں بنائی بلکہ خود خانہ کعبہ کے اندر 4 مصلے قائم کر کے مسلمانوں کو 4 ٹکڑوں میں تقسیم کیے رکھا۔ فَإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، سلطان عبدالعزیز رحمہ اللہ
فرما روائے نجد و حجاز کی، جنہوں نے خانہ کعبہ سے اس بدعت اور تفریق کا خاتمہ کر دیا اور مسلمانوں کو کلمہ واحدہ پر جمع کیا، رحمہ اللہ رحمت واسعہ۔ گرامی قدر سامعین، یہ جو عبارت ان نے یہاں درج کی ہے وہی تفسیر احسن البیان جو سعودیہ حکومت سے شائع ہوئی ہے، اس کے صفحہ نمبر 549 پہ اسی آیت کی تفسیر موجود ہے، لیکن وہاں پہ قطعاً یہ عبارت موجود نہیں ہے۔ میں معزز سامعین آپ کی خدمت میں گزارش کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ 4 مسلح کا برج جانا یہ قوم میں تفریق نہیں ہے، اور اگر یہ کہا جائے کہ یہ تفریق پر ہے، اللہ محفوظ فرمائے، تو تم نے کتنا غلط جملہ کہا، تم نے کتنا بڑا حملہ کیا۔ کیا اے مفسر تم نے غور کیا کہ تم نے کتنی بڑی غلط بات کی ہے؟ یعنی وہ مسجد کہ جس میں مسلمانوں میں تفریق ڈالنے کے لیے لوگ جمع ہوں، قرآن تو کہہ رہا تھا کہ جس کی بنیاد یہ ہو اس مسجد کو گرا دیا جائے، الیاذ باللہ الیاذ باللہ۔ تو کیا خانہ کعبہ اگر اس میں تفریق کی بنیاد یہ تھی کہ 4 مسلح قائم ہوئے، تو کسی شخص نے سوچا اس بنیاد پر الیاذ باللہ بیت اللہ، خانہ کعبہ یا مسجد حرام کو گرا دیا جائے کہ وہاں مسلمانوں میں تفریق اور مسلمانوں میں انتشار پیدا کیا جا رہا ہے؟ آج تک کسی نے جملہ نہیں کہا سوائے تمہارے، تم نے کتنی غلط بات کہہ دی ہے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ جب حرم میں مسلح 4 تھے تو مقلدین تھے، آج مسلح 1 ہے تب بھی مقلدین ہیں۔ اگر حنفی ہوں وہ بھی ہمارے، مالکی ہوں وہ بھی ہمارے، شافعی ہوں وہ بھی ہمارے، حنبلی ہوں تو وہ بھی ہمارے۔ علم میں سے تمہارا تو کوئی بھی نہیں بنتا، تم تو تقلید کو شرک کہہ رہے ہو، اور مقلدین کے بچھائے جانے والے مسلوں کو تم تفریق کی بنیاد قرار دیتے ہو۔ تو حنبلی مسلح ہو تمہارے ہاں تو پھر وہ بھی تفریق ہوگا، اگر مالکی شافعی ہو تو تمہارے ہاں تو پھر وہ بھی تفریق شمار ہوگا۔ میں نے اس لیے گزارش کی ہے کہ جب 4 مسلح تھے تب بھی مقلدین کے، 1 مسلح ہے تب بھی مقلدین کا، تمہارا نہ تب تھا نہ اب ہے، اور نہ ہی انشاءاللہ قیامت کی صبح تک غیر مقلدین کا مسلح اس حرم میں بچھے گا۔ اللہ رب العزت تمہارے شر سے حدود حرم کو بھی محفوظ رکھے۔ گرامی قدر سامعین، لیکن یہ عبارت اس نسخے میں موجود نہیں جو ان نے سعودیہ حکومت کو پیش کیا ہے۔ اب آئیے تفسیر احسن البیان صفحہ 105 کے حاشیہ نمبر 1 کو ملاحظہ فرمائیں۔ پارہ نمبر 5 سورۃ النساء، والمحصنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم۔ اس آیت کے تحت انہوں نے ایک مسئلہ بیان کیا، کہتے ہیں کہ عورت کے مرد کے لیے حلال ہونے اور مرد عورت سے نفع اٹھائے، اس کی شریعت نے 2 صورتیں بیان کی ہیں۔ اس کی ایک صورت تو یہ ہے کہ نکاح کر کے مرد عورت سے نفع حاصل کرے، نکاح کر کے مرد عورت کو جائز طریقے سے اپنے استعمال میں لائے، اور کہتے ہیں دوسرا ذریعہ وہ جنگ میں قیدیوں والا ہے۔ اب معزز سامعین آپ حضرات غور فرمائیں، اس میں جملہ کون سا لکھا؟ کہتے ہیں دوسرا ذریعہ جنگ میں قیدیوں والا تھا کہ کافروں کی قیدی عورتوں کو مسلمانوں میں تقسیم کر دیا جاتا تھا اور وہ ان کی لونڈیاں بن کر ان کے پاس رہتی تھیں۔ اس دور میں قیدیوں کے لیے کوئی بین الاقوامی قانون موجود نہیں تھا، اس دور میں قیدیوں کے لیے کوئی بین الاقوامی قانون تو تھا نہیں، اس لیے اس دور کے اعتبار سے بہترین حل تھا۔ الیاذ باللہ، اتنا بڑا الہاد، اتنا بڑا جرم، شریعت کے قانون پہ اعتراض، یعنی یوں کہنا چاہتے ہیں کہ چونکہ اس وقت بین الاقوامی قانون موجود نہیں تھا، اس لیے شریعت نے کافر عورت کو بطور لونڈی مسلمان مرد کے حرم میں رکھنے کی اجازت دی۔ تو کیا اگر کوئی بین الاقوامی قانون آ جائے تو پھر شریعت کے حکم کو بدل دیا جائے گا؟ تم یہ بتاؤ، کیا قرآن کا قانون ازلی اور ابدی نہیں ہے؟ کیا قرآن کا قانون قیامت تک کے لیے نہیں ہے؟ کیا قرآنی قانون عالمگیر نہیں ہے؟ کیا قرآنی قانون دنیا بھر میں ہر خطے میں بسنے والے مسلمان کے لیے نہیں ہے؟ پھر بین الاقوامی قانون کے ہونے کا مطلب کیا ہوا؟ کیا تم یہ تاثر دینا چاہتے ہو کہ قانون اس وقت ہے جب بین الاقوامی قانون موجود نہ ہو؟ اگر بین الاقوامی قانون آ جائے پھر قرآن کے حکم کو ختم کر دیا جائے گا، اور یہی وجہ چونکہ تمہارے علم میں تھا یہ تم نے جرم کیا، تمہارے علم میں تھا تم نے یہ بات غلط تحریر کی ہے، تمہارے علم میں تھا یہ جملہ الہات پر مبنی ہے، اس لیے جب یہی تم نے تفسیر چھپنے کے لیے تفسیر احسن البیان تم نے سعودی حکومت کو دی ہے، اسی تو حکومت کو دی جانے والے اس کے دفعہ
215 پہ یہ تفسیر موجود ہے، لیکن اس میں قطعاً وہ مسئلہ، قطعاً وہ جملہ موجود نہیں۔ کہتے ہیں اس لیے یہ اس دور کے اعتبار سے بہترین حل تھا، یہ جملہ حذف کر کے تم نے سعودیہ حکومت کے حوالے تفسیر کو کیا۔ تمہیں بہت بخوبی معلوم ہے کہ چونکہ یہ جملہ الہات پر مبنی ہے، جو سعودیہ مسلمان حکومت کے لیے قطعاً قابل قبول نہیں ہے۔ گرامی قدر سامعین، میں نے آج کی نشست میں ان کی خیانتیں اور ان کی بددیانتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ 6 خیانتیں بیان کی ہیں، 6 ان کی جہالتیں بیان کی ہیں، اور 7 ان کی خیانتیں اور بددیانتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں، تاکہ آپ کے علم میں آئے کہ یہ تفسیر آسن البیان جو اس وقت شائع کی جا رہی ہے، یہ تفسیر آسن البیان، اس میں کس قدر جہالتوں سے اور کس قدر خیانتوں سے کام لیا گیا۔ اللہ رب العزت ہمیں ان کی جہالتوں کے شر سے بھی محفوظ رکھے، حق جل مجدہ ہمیں ان کی خیانتوں کے شر سے بھی محفوظ رکھے، اور اللہ ہمیں علماء اہل سنت والجماعت کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حق جل مجدہ ہمیں علماء، ائمہ اور فقہا اور محدثین کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو علماء، محدثین اور فقہا سے بغض، عداوت رکھتے ہوں، حق جل مجدہ مجھے اور آپ سب کو ان سے محفوظ رکھے۔ کہ میں نے نہایت اختصار کے ساتھ تفسیر آسن البیان پہ حاشیہ لکھنے والے یہ مفسر حافظ صلاح الدین یوسف کی 6 خیانتیں، 6 جہالتیں اور 7 خیانتیں اور بددیانتی، ان کی 6 جہالتیں اور 7 خیانتیں اور بددیانتیاں آپ کے سامنے پیش کی ہیں، تو آپ کے علم میں آئے کہ لوگ قرآن کریم کی تفسیر کے نام پہ بھی جہالت اور خیانت سے باز نہیں آ رہے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو قرآن کریم کے الفاظ اور قرآن کریم کے معانی کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو قرآن کریم کی خدمت کے لیے قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بخاری کی باتیں، ہر صبح بخاری کا نعرہ، ہر شام بخاری کی باتیں، ہر صبح بخاری کا نعرہ، ہر شام بخاری کی باتیں، ڈھنڈورا چند مسائل کا منظور نہیں ہے سب باتیں، ڈھنڈورا چند مسائل کا منظور نہیں ہے سب باتیں، 2-4 حدیث مطلب کی محفل میں سناتے ہیں، لیکن 2-4 حدیث مطلب کی محفل میں سناتے ہیں، لیکن یہ لوگ چھپاتے پھرتے ہیں کچھ اور بخاری کی باتیں، یہ لوگ چھپاتے پھرتے ہیں کچھ اور بخاری کی باتیں، آقا آہستہ پڑھتے تھے بسم اللہ فاتحہ سے پہلے، آقا آہستہ پڑھتے تھے بسم اللہ فاتحہ سے پہلے، من گھڑت حدیث اپناتے ہیں ٹھکرا کے بخاری کی باتیں، من گھڑت حدیث اپناتے ہیں ٹھکرا کے بخاری کی باتیں، وطروں میں دعائیں مانگی تھی آقا نے جھکنے سے پہلے، وطروں میں دعائیں مانگی تھی آقا نے جھکنے سے پہلے، کچھ لوگوں کو منظور نہیں
بے باک بخاری کی باتیں کچھ لوگوں کو منظور نہیں، بے باک بخاری کی باتیں۔ دو ہاتھ سے مصافحہ سنت ہے، لکھا ہے بخاری نے یوں ہی۔ دو ہاتھ سے مصافحہ سنت ہے، لکھا ہے بخاری نے یوں ہی۔ ہر محفل میں رد کرتے ہیں احباب بخاری کی باتیں، ہر محفل میں رد کرتے ہیں احباب بخاری کی باتیں۔ اس ماں کی عزا پہ بخاری نے لکھا ہے عمل سب امت کا، اس ماں کی عزا پہ بخاری نے لکھا ہے عمل سب امت کا۔ اس دور میں کیوں رد ہوتی ہیں لا ریب بخاری کی باتیں، اس دور میں کیوں رد ہوتی ہیں لا ریب بخاری کی باتیں۔ عربی کے بجائے اردو میں جو خطبہ جمعہ دیتے ہیں، عربی کے بجائے اردو میں جو خطبہ جمعہ دیتے ہیں، وہ لائے حدیث پیغمبر جو کرتے ہیں بخاری کی باتیں، وہ لائے حدیث پیغمبر جو کرتے ہیں بخاری کی باتیں۔ یاروں نے کوشش کی باہم تحریف بخاری کی، لیکن یاروں نے کوشش کی باہم تحریف بخاری کی، لیکن ناکام ہوئے ناشاد ہوئے، باقی ہے بخاری کی باتیں۔ ناکام ہوئے ناشاد ہوئے، باقی ہے بخاری کی باتیں۔ ناکام ہوئے ناشاد ہوئے، باقی ہے بخاری کی باتیں۔ اقوال صحابہ ٹھکرا کر تنقید کا مورد ٹھہرائیں، اقوال صحابہ ٹھکرا کر تنقید کا مورد ٹھہرائیں۔ یہ زیب انہیں دیتا ہے جو کرتے ہیں بخاری کی باتیں، یہ زیب انہیں دیتا ہے جو کرتے ہیں بخاری کی باتیں۔ یاروں نے کوشش کی باہم تحریف بخاری کی، لیکن ناکام ہوئے ناشاد ہوئے، باقی ہے بخاری کی باتیں۔ اقوال صحابہ ٹھکرا کر تنقید کا مورد ٹھہرائیں، یہ زیب انہیں دیتا ہے جو کرتے ہیں بخاری کی باتیں،
یہ زیب انہیں دیتا ہے جو کرتے ہیں بخاری کی باتیں۔